हम नमाज जब पढ़ने आते हैं हमें बड़ा सुकून और मजा मिलता है। ये बुजुर्गों की दुआ है, दीन की खातिर कुर्बानी दी उन्होंने, माल जान वक्त सब कुछ कुर्बान किया, बच्चों को भी। तो जब मोहम्मद कासिम ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी है, बाद में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे इस मस्जिद को बनवाया है। ये बनी हुई मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम की ही दौर की है, लेकिन यहाँ पे आज तक कभी भी आसार कदीमा वाले या ज़िलाई इंतज़ामिया या कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा यहाँ तक आज तक आके यहाँ पे किसी ने मस्जिद की कोई देखभाल नहीं की। पाकिस्तान के जनूबी पंजाब में वाक़या ज़िला लोधरा के कदीमी गांव मौजा रवानी में तारीख की एक अनमोल निशानी आज भी कायम है। एक ऐसी मस्जिद जिसकी बुनियादें मोहम्मद बिन कासिम के दौरे फतूहात से जुड़ी हुई हैं। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत गाह है बल्कि बरसगीर में इस्लाम की इब्तदाई आमद की रोशन अलामत भी है। कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया और इस्लामी रियासत की बुनियादें रखी तो उनके सिपाहियों और उलमा ने इस इलाके में दीनी मराकज़ के क़याम की शुरुआत की। उन्हीं में से एक मरकज़ मौजा रवानी में ये अजीम मस्जिद थी जो इस वक्त की इस्लामी फ़न तामीर का अकास नमूना है। इस वक्त यहाँ पर जामा नूरी मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम में मेरे साथ कुछ यहाँ के मकीन भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इसकी तारीख के मुतालिक वो क्या कहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से अरब से आए थे। तकरीबन एक काफिला था, वो मुल्तान तक यहाँ उन्होंने पड़ाव रखा एक रात के लिए और मस्जिद की बुनियाद रखी गई। और इसमें तकरीबन हमारे बुजुर्गों यानी कि दादा की उम्र भी तकरीबन 100, मेरे वालिद साहब की मेरी 75 साल है, मेरे वालिद की उम्र 100 से ऊपर थी और मेरे दादा की इससे भी ज़्यादा थी। उनसे भी उनसे भी सुना है। और इसकी दीवारें जो हैं बहुत मोटी मोटी दीवारें, 3-3 फुट के ऊपर देखो गुंबद है जी। ये गुंबद से है हवा, ठंडी हवा आती है, पहले ज़माने की बनी हुई है। यहाँ एक दरख्त है यानी कि खजूर का, वो भी पहले ज़माने का है, काफ़ी अरसा का है, हमने काफ़ी अरसे से देख रहे हैं उसे। और मस्जिद तो दोबारा बनती रही है। यहाँ कई हिसाब किताब चलते हैं, यहाँ जुमा भी पढ़ते हैं, ईदैन भी पढ़ते हैं, नमाज भी 5 वक्त होती है, इमाम भी है, यहाँ काफ़ी इंतज़ाम है। ये मोहम्मद बिन कासिम सिंध से आते हुए यहाँ रात पड़ाव किया और बाद में अपने मुल्तान शरीफ गए। मुल्तान शरीफ ये रास्ते में पड़ाव पड़ा, इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई उस ज़माने की। और साल 109 हिजरी में इसकी बुनियाद रखी। ये बहुत पुरानी मस्जिद है और यहाँ काफ़ी अल्लाह की रहमत है, ठंड है यहाँ के। ऐसी पहले देखो गुंबद है पहले के ज़माने के, ऐसे हवा ठंडी आती है, यानी दीवारें 3-3 फुट 4-4 फुट की मोटी हैं। और इलाके में काफ़ी दूर दूर से आदमी इसको देखने के लिए आते हैं। ये मस्जिद एक तारीखी मस्जिद है और हमारे इलाके में यानी कि ये बुजुर्गों की बुनियाद रखी है, मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने की बुनियाद रखी हुई है। हम नमाज जब पढ़ने आते हैं हमें बड़ा सुकून और मज़ा मिलता है। ये बुजुर्गों की दुआ है। देखो दीन की खातिर सऊदी अरब से आए, दीन की खातिर हमारे मुल्क में ये दीन की खातिर कुर्बानी दी उन्होंने, माल जान वक्त सब कुछ कुर्बान किया, बच्चों को भी। ये दीन की खातिर, दीन की खातिर यहाँ रहे, एक दिन पड़ाव किया और ये मस्जिद की बुनियाद रखी। मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने के बाद जब उन्होंने मुल्तान के लिए रुख किया तो इन्होंने इस बस्ती में आके पड़ाव किया। जब उन्होंने यहाँ पे पड़ाव किया तो वो यहाँ पे एक मस्जिद की बुनियाद रखे गए थे, जिसे बनाया तो बाद में इलाका मकीनों ने है। ये बस्ती जो रवानी है ये बहुत पुरानी है। मोहम्मद बिन कासिम ये भी कहा जा सकता है, ये भी सुनने में है कि यहाँ पे जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे तो यहाँ पे कुछ आबादी जो है वो मौजूद थी।
تو جب محمد قاسم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے، بعد میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ اس مسجد کو بنوایا ہے۔ یہ بنی ہوئی مسجد محمد بن قاسم کی ہی دور کی ہے، لیکن یہاں پہ آج تک کبھی بھی آثار قدیمہ والے یا ضلعی انتظامیہ یا کوئی بھی گورنمنٹ کا نمائندہ یہاں تک آج تک آ کے یہاں پہ کسی نے مسجد کی کوئی دیکھ بھال نہیں کی۔ یہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بجلی کے بل، مسجد کی دیکھ بھال اور مسجد کا تزئین و آرائش کا کام کرواتے ہیں۔ ہمارے دور دراز کے جو دوست ہیں جنہوں نے محمد بن قاسم کی ہسٹری پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے اور اسلام کی تاریخ پڑھی ہے، تو وہ انہیں پتہ ہے کہ میں ضلع لودھرا کے نوائی گاؤں بستی روانی سے ہوں، تو وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں ایک مسجد ہے۔ جب ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پہ مسجد کو دیکھیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں مسجد کو دیکھنے کے لیے۔ ہمیں اندر سے بڑا دکھ سا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ان کو بٹھانے کے لیے یا کوئی سائے دار جگہ یا کوئی سائے دار درخت یا مسجد کے ایسے انتظامات نہیں ہیں کہ کوئی باہر سے آ کے اس آثار قدیمہ کو دیکھ کے یہ محسوس کر سکے کہ یہ اسلام کا ایک بہت بڑا آثار ہے، اور یہاں پہ ضلعی انتظامیہ نے یا گورنمنٹ نے جو ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے کچھ کیا ہوا ہے۔ باقی میں گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آثار ہمارے لیے اسلام کا بہت بڑا آثار ہے، ہماری اس بستی کے لیے، ہمارے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایشیا کے لیے جو محمد بن قاسم یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے فتوحات کرتے ہوئے جہاں تک وہ پہنچے ہیں، تو ان میں سے یہ ایک ان کے آنے کی ایک نشانی ہے۔ تاریخ میں یہ بھی ہمیں سننے کو ملا ہے کہ محمد بن قاسم کا جو فوج کا ایک قافلہ تھا وہ جہاں سے روانہ ہوا تھا تو اپنے ساتھ خشک میوے جن میں کھجوریں تھیں وہ بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ راستے میں جو محمد بن قاسم کی فوج تھی وہ کھجوریں کھا کر جو ہے وہ سفر کو آگے جاری رکھتی تھی، جہاں پر پڑاؤ کرتے تھے وہاں پر کھجوریں بھی لگائی جاتی تھیں۔ یہ اس وقت جس میں مسجد میں موجود ہوں، تاریخی مسجد میں، یہاں پر ایک کھجور کا درخت بھی اسی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ یہااں پر جو بزرگ موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسی زمانے سے لگائی گئی یہ کھجور جس کی تاریخ بھی لگ بھگ صدیوں پرانی ہے، وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ اس کھجور کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے۔ یہ کھجور جی اس زمانے میں کوئی کھائی ہوئے گی نا کھجور محمد بن قاسم صاحب نے، وہ کھجور کے یہاں گری ہوگی، وہ ادھر لگ گئی۔ اس زمانے کی یہ ایک یادداشت ہے، یہ ان کے یعنی کہ ایک یہاں رہنے کی ایک پتہ چلتا ہے بھی یہاں رہے، اور یہ کھجور بھی انہوں نے کھائی اور یہاں اللہ کی مہربانی سے پیدا ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا حاج صاحب، ہمیں ذرا کھجور ہم قریب سے دیکھنا چاہیں گے، اور میں اپنے کیمرہ مین سے بھی درخواست کروں گا وہ اس کھجور کے درخت کو جو آج تک یہاں پہ محفوظ ہے اور اس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ حاج صاحب آپ بتا رہے تھے آپ کی عمر ماشاءاللہ 75 سال سے زائد ہے، اور آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کے بزرگوں کی جو عمریں ہیں وہ 100 سال سے بھی زائد تھیں۔ یہ آپ کے باپ دادا سے آپ نے سنا ہے کہ یہ کھجور کا درخت؟ بالکل، ہم نے بھی دیکھی، پرانا باپ والد صاحب بھی کہتے ہیں اس طرح ہی ہے، اس تو وہ پہلے بزرگوں نے بھی ہمیں دیکھی۔ یہ جناب نوی پرانی بہت پرانی ہی بات ہے، یہ تو ایک نشانی ہے بزرگوں کی، محمد بن قاسم کے زمانے کی یہ نشانی ہے۔ یہ اس ایک نمونے کے طور یہاں یعنی کہ ایک یادداشت چھوڑ گئے ہیں۔ یہاں سے گئے پھر ملتان سے اس یہاں بنیاد رکھی مسجد کی، اور تھوڑا رات پڑاؤ اور ایک کیا اور مسجد کی بنیاد رکھی گی اس زمانے کی۔ یہاں کے جو بزرگ ہیں، یہاں کے جو مکین ہیں، یہ ان کی محنت بھی ہے، اس میں شامل ہے کہ انہوں نے ہمارے تاریخی ورثہ کو اب تک محفوظ رکھا ہوا ہے، اسے اپنے بزرگوں کی، اپنی تاریخ کی یاد کے طور پر، ایک مثال کے طور پر، تاکہ آنے والے وقت میں اپنے بچوں کو بتایا جا سکے، ان کو دکھایا جا سکے، ان کو ایسے سمجھیں کہ ان کو ثبوت دیے جا سکیں کہ یہاں پر ہماری تاریخ جو ہے وہ کیا رقم کی گئی۔ اور یہ وہ درخت ہے، یہ وہ کھجور کا تنا ہے جو صدیوں پرانا ہے۔ یہاں پر مکین بزرگوں کی تعداد جو اب تو سینکڑوں میں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا سے، اپنے آباء و اجداد سے یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ کھجور کا، اس پہ کھجور لگتی بھی ہے صاحب؟ پہلے لگتی تھی، اب نہیں لگتی۔ پہلے یہاں کھجور لگتی تھی سے، اب نہیں لگتی۔ یہاں پہ پتہ نہیں کیا کوئی خرابی ہوگی یا کیا وجہ ہوگی، اب نہیں لگتی تھی۔ مسجد کی پرانی اینٹیں، مٹی سے بنی دیواریں اور مخصوص طرز تعمیر اسے دیگر مساجد سے منفرد بناتی ہیں۔
یہ نہ صرف روحانی مرکز ہے بلکہ تاریخ کے طالب علموں اور سیاحوں کے لیے بھی ایک قابل دید مقام ہے۔ یہ مسجد اس دور کے اثرات کی حامل ہے جب اسلام برصغیر میں قدم جما رہا تھا۔ ایسی عمارتیں نایاب ہوتی جا رہی ہیں، ان کا تحفظ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ علاقہ مکینوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت اس مسجد کی سرپرستی کرے، یہاں پر فنڈ مختص کیے جائیں تاکہ اس قیمتی اثاثہ کو محفوظ بنایا جا سکے۔